حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، جیسا کہ اپنا طریق ہے کہ مختصر ہی سے ہی روات کا کچھ تعارف ہو جاوے۔ یہ ابو سلمہ موسیٰ ابن اسماعیل تبوذکی بصری ہیں۔ 223 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے جس میں بڑی عبرت و نصیحت بھی ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یحییٰ بن معین جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے ان سے 20,000 حدیثیں حاصل کی ہیں۔ ایک بار وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ حدیث الغار روایت کرتے ہیں عن حمام، عن ثابت، عن انس، عن ابی بکر۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد اس حدیث کو روایت نہیں کرتا، ہاں عفان اور حبان روایت کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حدیث آپ کی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے بلکہ آپ کی کتاب کی پشت پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کہہ کر جب یحییٰ بن معین خاموش ہو گئے تو موسیٰ ابن اسماعیل نے پوچھا کہ آپ کے اس کہنے کا منشا کیا ہے، آپ صاف صاف بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے قسم لینا چاہتا ہوں، حلف لینا چاہتا ہوں، آپ حلف لے کر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ حدیث حمام سے سنی ہے۔ یہ ہے، یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ یحییٰ بن معین ثقہ محدثین میں سے ہیں، ثقہ روات میں سے ہیں، اور ان کی یہ کمی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کرام سے الجھ جاتے تھے۔ جہاں کہیں ان کو شبہ ہوتا تو وہ وہیں درس میں ہی ان سے الجھتے اور قسم لیتے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا تو اس حدیث کو لیتے، اس کو روایت کرتے، اور اگر وہ قسم نہ کھاتا تو اس حدیث کو نہ لیتے نہ اس کو روایت کرتے۔ تو آج انہوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے بھی یہی مطالبہ کر ڈالا۔ تو موسیٰ بن اسماعیل نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی یحییٰ بن معین نے آپ سے، یعنی موسیٰ بن اسماعیل سے 20,000 حدیثیں سنی ہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ان حدیث کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے، اور اگر میں سچا ہوں تو آپ اس حدیث حمام کو بھی روایت کیجیے۔ یہ انہوں نے یہ کہا تو وہ لاجواب ہو گئے اس بات پر۔ اس کے بعد موسیٰ بن اسماعیل نے کہا کہ میری بیوی برہ بنت ابی عاصم کو 3 طلاق اگر میں نے یہ حدیث میں نے حمام سے نہ سنی ہو، اور سن یاد رکھ آئندہ میرے ساتھ کبھی کلام نہ کرنا، چلا جائے یہاں سے۔ تو دیکھو اس سلسلے میں بات جو بتانے کی ہے اور جس وجہ سے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا ہے وہ یہی ہے کہ محدثین نقل حدیث میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس درجے احتیاط سے کام لیتے تھے کہ استاد کا ادب بھی تحقیق سے مانے نہیں ہوتا تھا، اور کسی متقی سے متقی اور ولی سے ولی، جس کو بھی آپ جو بھی کچھ کہہ دیجیے گا، اس کی زندگی کے احوال اور اس کے واقعات کو اٹھا کر دیکھنا بلکہ کھوج اور تفتیش کرنا وہ معنی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ حدیث کے لینے میں بڑی احتیاط برتا کرتے تھے۔ یہ ابو عوانہ، یہ وضاح ابن عبداللہ یشکری ہے، یہ غلام ہیں، جرجان سے ان کو قید کیا گیا تھا، اور یہ یزید ابن عطا ابن یزید یشکری کے غلام رہے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس غلام ہو کر آئے، یعنی یزید ابن عطا ابن یزید یشکری کے پاس جب یہ غلام ہو کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میں آزاد کر دوں، جو چاہے آپ کو کرنا کرو، اور اگر آپ چاہیں تو میرے پاس رہو اور احادیث لکھو،
یعنی علم حدیث حاصل کرو، احادیث لکھو یعنی علم حدیث حاصل کرو مجھ سے۔ تو انہوں نے یعنی ابو عوانہ نے آزاد ہونے پر غلام ہونے کو ترجیح دے کر علم حدیث حاصل کیا یزید ابن عطا ابن یزید یشکری کے پاس رہ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو تجارت کے کسی کام میں بھی لگا دیا تھا، تو یہ تجارت کا کچھ کام بھی کرتے تھے۔ بس یہ بھی ایک قصہ، اور یہ قصہ بھی میں آپ کو ایک عبرت کے واسطے سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بڑی نصیحت اس سے ملے گی، بڑی نصیحت اس سے حاصل ہوگی۔ علماء کو بلیک میل کرنا یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے امام بخاری علیہ رحمہ کا وہ قصہ سنا ہوگا 1000 اشرفیوں والا، وہ بلیک میل ہی کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی، ان کا بھی ایک قصہ ہے کہ ابو عوانہ غلام تو تھے ہی، اور تجارت کیا کرتے تھے؟ تو تجارت جب تک یہ رہیں گے غلام، اس وقت تک تمام معاملات ان سے وابستہ ہوں گے، اور جب یہ آزاد ہو جائیں گے تو تمام معاملات ان کے مولا سے وابستہ ہو جائیں گے، چونکہ ان کاروبار ان کا نہیں تھا، کاروبار تو مولا کا تھا، تو تمام معاملات کاروبار کے مولا سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو ایک دن ایک شخص ابو عوانہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے 2 درہم دے دو اور میں آپ کو ان 2 درہم سے بہت بڑا فائدہ پہنچاؤں گا۔ بس یہ کہا انہوں نے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ترس کھا کر خدا ترسی میں اس کو 2 درہم دے دیے۔ اب یہ شخص جس نے 2 درہم لیے تھے وہ رؤسائے کوفہ یا رؤسائے بصرہ غالباً کے پاس گیا اور جا کے کہا، سب کو کہا اپنے اپنے معاملات دیکھو، ابو عوانہ کو یزید نے زیاد نے آزاد کر دیا ہے۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ یزید نے آزاد کر دیا ہے۔ تو اب وہ لوگ دوڑے سب یزید کے پاس آنے لگے تاکہ اپنے معاملات، اور ہر ایک ان میں سے آنے والا کہتا کہ آپ نے ابو عوانہ کو آزاد کر دیا ہے تو ہمارا معاملہ، ہمارا کاروبار اس طرح پر ہے، ہمارا کاروبار اس طرح پر ہے۔ تو چونکہ ابو عوانہ ان سے حدیث روایت کرتے تھے، تو اگر عوانہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو ان کی تمام حدیثیں جھوٹی ثابت ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک لفظ بھی یہ نہیں کہا، ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ میں نے ابو عوانہ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اب ان کو آزاد کر کے کہیں گے ہاں میں نے ان کو آزاد کر دیا، ہاں میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اسی طریقے سے لوگ علماء کو، اولیاء اللہ کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی ان کی اولاد سے، کبھی ان کے ملازموں سے، نوکروں سے، اور کبھی اور دوسرے معاملات سے۔ تو ان چیزوں سے بددل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں تو موسیٰ ابن ابی عائشہ، ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھا، بس ان کی کنیت لکھے ابو الحسن موسیٰ ابن ابی عائشہ، اور کچھ نہیں لکھا۔ اور حدثنا سعید ابن جبیر، دیکھو سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، امام حدیث میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، فقہ میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور آج کی زبان میں کہوں یہ اپنے زمانے کے بڑے اونچے درجے کے صوفی تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہر زمانے کا ایک رواج ہوتا ہے، ہم لوگوں نے احادیث کو اور واقعات کو غلط سلط بیان کیا، نہ عوام کو سمجھا کر بیان کیا، نہ عوام سمجھے بلکہ علماء تک نہیں سمجھے۔ جب ہم کثرت عبادت کا بیان کرتے ہیں تو تقوی کو لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، جب ہم کثرت نوافل کا بیان کرتے ہیں تو فرائض اور واجبات کو لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، حالانکہ مطلب بالکل غلط ہے۔ پہلے تو تقوی ہے اور فرائض واجبات کی ادائیگی ہے، اس کے بعد ہے پھر نفل عبادت۔ خیر، حجاج ابن یوسف نے ان کو 95 میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور اس کے بعد حجاج بھی
زیادہ دن نہیں زندہ رہا تھا، وہ بھی پہنچ گیا تھا جہاں اس کو پہنچنا تھا۔ یہ ہے عن ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب، یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ شعب ابی طالب میں محبوس تھے، اس وقت پیدا ہوئے، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، اور 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کچھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ تر کبار صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ بکثرت حاضر ہوتے تھے، چونکہ ان کی خالہ حضرت میمونہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو یہ ان کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے۔ اب کم عمر بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی وقت ایک مرتبہ غالباً تہجد میں یہ اٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو، مسواک وغیرہ کا انتظام کیا تھا۔ اس وقت خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اسی واسطے فقہ میں بھی ان کا اونچا مقام ہے، اور رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن کے نام سے تو جانے جاتے ہی ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی کس سے؟ کون؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس تو بڑے تھے جی، ابن عباس کی بات ہو رہی ہے، ہاں عبداللہ ابن عباس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأت القرآن فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں آپ پہلے میری زبان سے سنیے گا، پھر ترجمے سے بات آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور آپ کو سناتے تو آپ بڑی تکلیف اور بوجھ محسوس کیا کرتے تھے وحی کا، جہاں اور دوسرے بوجھ ہوتے تھے جن کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ایک بوجھ ان میں سے دماغی اور ذہنی یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ کو وحی کو محفوظ کرنے کی فکر رہتی تھی، اور آپ بڑی مشقت سے جلدی اس کو پڑھنا چاہتے تھے تاکہ وہ زبان زد ہو جاوے، بھول نہ جاؤں بعد میں۔ یہ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جب کہ یہ حالت خود آپ پر کبھی گزری ہو تو اس میں کتنا تعب ہوتا ہے۔ تو وحی کے وقت، نزول وحی کے وقت اور حضرت جبریل علیہ السلام کے وحی سنانے کے وقت آپ کو یہ تعب اور یہ مشقت جھیلنا ہوتا تھا۔ اس مشقت اور اس تعب کا حل اس طرح کرتے تھے وہ کہ وہ بھی لوٹ آتے تھے وہی جو کچھ حضرت جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور یوں ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ جلدی وحی کو پڑھیں۔ وحی پڑھنے کے واسطے جلدی وحی پڑھنے کے واسطے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ یہاں پر آپ دو باتیں سماعت فرمائیے، ایک تو زبان کو حرکت دینا، یہ بھی پڑھنے ہی کے واسطے ہوتا ہے، اور ایک ہے ہونٹوں کو حرکت دینا، اور یہ بھی پڑھنے ہی کے واسطے ہوتا ہے۔
تو زبان کو حرکت دینا اور ہونٹوں کو حرکت دینا، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ اور جب آپ کو یہ حکم دیا جاوے کہ اپنے ہونٹ مت ہلاؤ اور اپنی زبان کو حرکت مت دو، تو اس کا مطلب ہوا کہ مت پڑھو یہ۔ اور آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ لوگوں کے سامنے اس کو تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت کرا دینا، اس وقت پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ جب اس کے مطلب اور مفہوم کی طرف اس سے کیا مستنبط ہو رہا ہے، کیا وہ ہدایت لے کر آیا ہے، کیا احکام لے کر آیا ہے وہ کلام، تو جب آپ اس طرف متوجہ ہوں تو اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اور تشریح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا آپ تو قرآن پاک کا اتباع کیجئے، اور یہاں اتباع سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے دھیان سے سنیے کہ کس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ذال کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، ضا کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، ضاد کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، حرکت کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو بھی طرق قرات ہیں، تجوید ہے نا، قرات کی قسمیں ہیں، یہ ہیں 17 جن کو آج آپ لوگ کہتے ہیں، تو کس طریقے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے آپ تو اس کی پیروی کیجئے، یعنی اس کو دھیان سے اور توجہ سے سنیے۔ بات پوری ہو گئی، مطلب آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمے کے دوران جو کچھ کہنا ہوگا انشاءاللہ کہا جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، یہ من التنزیلی میں من جو ہے تعلیلیہ ہے، سببیہ ہے، تو اب اس کا ترجمہ یوں کریں گے۔ اور عالج یعالج معالجتاً، اس کے معنی ہوتے ہیں اندر داخل کرنا، اور اس کے معنی آتے ہیں تکلیف محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا۔ تو اب اس کا ترجمہ اس طرح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے سبب یا وحی کے انزال کے سبب، وحی نازل کرنے کے سبب سختی محسوس کیا کرتے تھے، اور کا ترجمہ ہم پہلے کر چکا ہے، بوجھ محسوس کیا کرتے تھے۔ وَقَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، دیکھو یہ مما کیا ہے، مما یہ کیا ہے، مشہور ہے کہ یہ من اور ما ہے، من اور ما، لیکن من ما کا مطلب یہاں کچھ نہیں بنتا، اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ مستقل ایک کلمہ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ربما یا ربما۔ اس کو آپ تقلیل کے واسطے لے لیں یا اس کو آپ تکثیر کے واسطے لے لیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے دونوں ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ یہاں ہونٹ ہلانے سے مطلب وہی ہے جو مطلب ہے زبان ہلانے سے، اور جو مطلب زبان ہلانے کا ہے وہی مطلب ہے ہونٹ ہلانے کا، یعنی آپ حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ ہوئی بات۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فانا احرکہما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی تمہارے واسطے، میں بھی آپ کے واسطے دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلایا کرتے تھے۔ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو ہلایا کرتے تھے۔ فحرک شفتیہ، تو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے اور ہلا کر دکھلائے۔ بس یہاں پر دو گفتگو ہیں۔ پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت تو 10 نبوی میں ہوئی ہے، 10 نبوی میں ہوئی ہے،
تو ظاہر ہے کہ یہ قصہ ان کی ولادت سے بھی پہلے ہی کا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سن شعور تک پہنچتے پہنچتے تو 10-12 سال چاہیے ہی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر نہیں سنا، اس وقت تو موجود تھے ہی نہیں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بعد میں بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ تو دوستو، جہاں بھی کہیں اس طرح کا کوئی اشکال پیدا ہو تو وہاں پر آپ وہ بات یاد رکھیے جو بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ مرسل صحابی عن صحابی وہ مرفوع ہی کے حکم میں ہوتی ہے، مسند ہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور دوستو، یہ بھی ممکن ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شوقین تھے علم کے اور کتنی زیادہ طلب رکھتے تھے علم کی، تو ممکن ہے یہ قصہ آپ نے کسی سے سنا ہو، اور ان قصوں کا چرچا صحابہ کے گھروں میں اور صحابہ کی اولاد کے درمیان ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے بلکہ قرین قیاس ہے۔ تو ممکن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں یہ قصہ سنا اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کر کے اس کی تصدیق چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہونٹ ہلا کر دکھائے ہوں۔ اس واسطے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ مسند ہی ہو، مرسل ہی ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، کل تو میں نے ایک مذاق کے طور پر آپ کے سامنے رکھی تھی، بات بالکل صحیح تھی، لیکن یوں رکھا ہے محدثین نے کہ یہ حدیث پاک مسلسل بتحریک شفتین ہے، لیکن یہ مسلسل موقوف، اس کا تسلسل موقوف ہو گیا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور اس کے بعد کے راوی یہ تسلسل قائم نہیں رکھ سکے ہیں۔ بس اب آپ سنیے گا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ دیکھو، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان علینا جمعہ وقرآنہ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ اب جمعہ ہے نا، اس کو علینا کے ساتھ جوڑیے، ان علینا جمعہ لک صدرک، جمعہ لک صدرک، صدرک اس کو آپ فاعل بنائیے جمعہ کا، اور جمعہ کو مانیے آپ فعل ماضی۔ یہ ہمارے ذمہ ہے یہ کہ آپ کا سینہ اس کو آپ کے لیے جمع کرے گا، آپ کا سینہ اس کو آپ کے لیے جمع کرے گا، یعنی آپ کا سینہ اس کو محفوظ کرے گا۔ یہ بات پوری ہو گئی اور سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے، اور یہاں پر آپ اشکال میں نہ جائیے گا کہ سینہ جمع کرے گا، لیکن سینہ ظرف ہے جمع ہونے کا، جیسا کہ انبت الربیع البقلہ میں ربیع ظرف ہے، اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا آپ کہ یہ اسناد مجازی ہے، اسناد مجازی ہے، جمع کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کا ظرف سینہ ہے یہ ہے۔ اور اسی کو بالکل اسی طرح سے آپ پڑھیے گا، جمعہ لک صدرک، جمعہ لک صدرک، یہ اب یہ مصدر ہو جاوے گا اور صدرہ اس کا فاعل ہو جاوے گا، اور بالکل اسی طرح جیسا کہ ابھی آپ نے سمجھا اسی طرح ہو جاوے گا۔ اور آپ اس کو یعنی جمعہ کو مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ماضی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صدرہ کو آپ ظرف کی بنا پر منصوب پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہو جائے ہوا جمعہ لک صدرک یا جمعہ لک صدرک، یہ مطلب وہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے وہ جمع کرے گا اس کو آپ کے لیے آپ کے سینے میں، یہ ترجمہ اس کا ہو جاوے گا۔ فی یہاں پر ذکر کیا جاوے تب بھی اور فی ذکر نہ کیا جاوے تب بھی، دونوں صورتوں میں مطلب یہی ہوگا۔ اور اگر آپ حاشیہ نمبر 13 دیکھیں تو وہاں آپ کو بہت ہی کچھ معلوم ہو جاوے گا کہ اکثر روایات میں اسی طریقے سے ہے، یعنی بغیر فی کے،
اور یہ اسناد مجازی ہے انبت الربیع البقلہ کی طرح. اور پھر وہ کہا کہ ابو ذر اور ابو الوقت اور ابو العساکر انہوں نے جب مصدر پڑھا ہے، جب آپ کے سامنے بیان کیا. بس اتنا بتا دوں میں آپ کو آگے چل کر کہ کریمہ اور حموی کے یہاں فی صدری کا ہے. بس اتنا بتا دوں میں آپ کو کہ فی صدری کا ہے. کریمہ ایک خاتون ہے ان کا بھی ایک نسخہ ہے، اور حموی تو کو آپ جانتے ہی ہیں ان کا بھی ایک نسخہ ہے، اس میں فی صدری کا ہے. 12 مطلب اس کا واضح ہے کہ وَتَقْرَأَهُ، یہ تقرأہ بھی اسی طرح پڑھیے گا جس طریقے سے آپ نے جمعہ پڑھا ہے، یعنی اس کا پڑھنا، اس کا پڑھوانا وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم پڑھوائیں گے اس کو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو دیکھو جب وہ یہاں جب ہم قرآن پاک پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، وحی کو پڑھیں، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی کے وقت قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پڑھتے، بلکہ وحی، نزول وحی کے وقت یا انزال تنزیل وحی کے وقت تو جبریل پڑھتے ہیں قرآن پاک. تو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت کر رہے ہیں اپنی طرف جب ہم اس کو پڑھیں. تو دیکھو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم اور آپ کے واسطے تو کوئی یہ عجیب بات ہی نہیں ہے کہ رسول کا فعل وہ مرسل ہی کا عمل ہوتا ہے، مرسل ہی کا عمل ہوتا ہے. اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا پڑھنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا پڑھنا ہے. اس لیے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا ہے. آپ تمام تفسیرات میں یہی دیکھیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب آگے چلیے گا، یہ کہا نا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. قرآن یہ مصدر ہے، آپ ہی سمجھیے گا. اب فَاتَّبِعْ قِرَاءَتَهُ، فَاتَّبِعْ قِرَاءَتَهُ، آپ ان کی قرأت کا اتباع کیجئے. آپ جبریل کی قرأت کا یا ہمارے قرأت کا اتباع کیجئے. اب اتباع سے کیا مراد ہے؟ اتباع سے کیا مراد ہے؟ اتباع کی مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، آپ اس کے لیے کان لگائیے اور خاموش رہیے. دیکھو ایک تو انصات اور ایک ہے استماع، ان کے معنی قریب دونوں کے ایک ہی ہیں. کسی چیز کو کان لگا کر سننا، چاہے خاموش ہو یا نہ ہو، لیکن سننے کی طرف توجہ رکھنا یہ استماع کہلاتا ہے. اور خاموش ہو کر کسی چیز کے سننے کی طرف متوجہ ہونا یہ انصات کہلاتا ہے. تو اس وقت آپ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر ان کی بات سنیے گا. یہ مطلب ہے اتباع سے یہ مراد ہے. بات یہاں تک یہ پوری ہو گئی اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ گئی. لیکن یہاں ایک فائدہ ہے جس کو میں یہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی ہی منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کا لب و لہجہ جس کو ہم تجوید کہتے ہیں اور جس کو ہم قرات کہتے ہیں، یہ بھی منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے. اور یہاں اتباع سے مراد، پیروی سے مراد عمل کرنا نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے، بلکہ یہاں پر اتباع سے مراد اور پیروی سے مراد یہی ہے کہ جس طرح جبریل پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سنیے، اس کو دھیان سے سنیے کہ اسی طرح پڑھنا ہے آپ کو. یہ مطلب ہے اس کا. ثم ان علینا بیانہ. دیکھو دوستو، اس کا مطلب بیانہ کا مطلب جو میں نے تشریح کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کا بیان اور اس سے کیا احکام مستنبط ہو رہے ہیں اور کیا ہدایت اس میں آپ کو دی گئی ہے، وہ سب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے. بیان ہو کا مطلب یہ عرض کیا گیا تھا اور یہی زیادہ صحیح ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کچھ اور فرما رہے ہیں جیسا کہ آپ پڑھیں گے. لیکن یہ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بہرحال بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں صحت
الفاظ کا، صحت روایت کا بڑا التزام کیا گیا ہے، لیکن بڑے حضرات، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ بات یہ بات کہہ دیں، ہمیں تو زیبا نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اس روایت میں راویوں کو کچھ خلط ہو گیا ہے۔ اب ابن عباس کا یہ مطلب نہیں ہے، ابن عباس کا مطلب وہی ہے جو ہم تمہیں بتا چکے ہیں، اور یہاں راویوں کو کچھ خلط ہو گیا ہے۔ یہاں راوی کیا کہہ رہا ہے، ثم ان علینا ان تقرأہ، یعنی بیانہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہاں تکرار ہو جاوے گا، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یہاں تکرار ہو جاوے گا، ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا جمعہ و قرآنہ، ثم ان علینا بیانہ کہ جب ترجمہ قراءت سے کریں گے ثم ان علینا ان تقرأہ، تو یہاں تکرار ہو جاوے گا۔ اسی واسطے کہا کہ یہاں راویوں کو خلط ہو گیا ہے، ورنہ اس کا مطلب تو بیان اور تفسیر ہے۔ بہرحال وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت جبریل کے وحی پوری کر لینے کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے، اور جب آپ مجمع میں دوسرے لوگوں کو سناویں گے تو اس کا وہاں پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور وہاں آپ کو کوئی نہ بھول ہوگی، نہ آپ کو کوئی چوک ہوگی، نہ آپ کو کوئی جھجک ہوگی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی پہلے ہی میں آ گیا، اس کو مستقل طور پر ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ثم ان علینا ان تقرأہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل استمع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہو گئی اس کے بعد کہ جب ان کے پاس جبریل آتا تو آپ توجہ سے سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرِيلُ، پھر جب جبریل چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ دیا کرتے تھے جس طریقے سے جبریل نے اس کو پڑھا تھا۔ بات پوری ہو گئی۔ اگر کوئی بات حدیث سے متعلق سمجھ میں نہ آئی ہو، مطلب سے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھ لینا چاہیے، دماغ کو بالکل حاضر اور متوجہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو میں عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ کتنے کتنے فوائد اور نصیحتیں علماء کرام ان سے مستنبط کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہماری تو عقل ان کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں حیران ہو جاتی ہے۔ یہ بہرحال اس میں استاد کا ایک ادب بھی ہے، اور اس میں تعلیم اور تدریس کا ایک ادب بھی ہے، اور شاگرد کا ایک ادب بھی ہے۔ یہ ہے، استاد جب بیان کرے تو شاگردوں کو چاہیے کہ پوری توجہ سے استاد کی طرف متوجہ رہیں، نہ آپس میں بات کریں، نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ ذہن اور دماغ بھٹکاویں، بلکہ اپنی ظاہری توجہ سے اور قلبی اور ذہنی توجہ سے پوری طریقے سے استاد کی طرف متوجہ رہیں۔ اور جب طالب علم کی یہ عادت ہو جاتی ہے تو وہ عموماً ضرور سبق سمجھتا ہے، اور جب طالب علم کی یہ عادت رہتی ہے کہ کبھی بیٹھ کر سونے لگے اور کبھی ادھر ادھر کی بات سوجنے لگے، اور تو دماغ بھٹکنے لگتا ہے اس کا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کا دماغ دوسری بات میں مشغول ہو جاوے گا تو استاد کی بات وہ سنے گا نہیں، وہ سمجھ میں ہی نہیں آوے گی۔ جی ہاں، یہ ہے۔ اس واسطے استادوں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ لمبا سبق نہ پڑھاویں، استادوں کو بھی چاہیے کہ بہت گہری باتیں نہ کریں جو طلباء کی سمجھ سے اوپر ہوں، اس لیے کہ جب بہت زیادہ لمبا سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی طالب علم اکتا جاتا ہے اور ادھر ادھر کی سوچنے لگتا ہے، اور جب طالب علم توجہ سے سنتا ہے اور کچھ پلے اس کا پڑھتا نہیں تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ادھر ادھر کی وہ سوچنے لگتا ہے بیٹھ کر۔ ہاں، تو ایسا استاد کو بھی چاہیے کہ نا وہ نہ کرے، البتہ توجہ سے سنے، اور جو بات نہ ہو سمجھ میں نہ آوے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ آیت شریفہ کا مطلب بھی حل ہو گیا، حدیث پاک کا مطلب بھی حل ہو گیا، اب اس کے بعد رہ جاتا ہے اس کا ترجمۃ الباب سے تعلق، ترجمۃ الباب سے مطابقت۔ تو دوستو، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، آپ تو اس پر خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا خوش ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اس کو مان رہا ہوں، بہت بڑا انعام اس کو مان رہا ہوں
کہ ایک بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں حل فرما دیا کہ معنی مطابقی سے مطابقت ہو، معنی تضمنی سے مطابقت ہو، یا معنی التزامی سے مطابقت ہو، اور پھر حدیث کا جو مفہوم عبارت النص سے ثابت ہو اس سے مطابقت ہو، یا جو دلالت النص سے ثابت ہو اس سے مطابقت ہو، یا اقتضاء النص سے ثابت ہو اس سے مطابقت ہو، یا اشارت النص سے ثابت ہو اس سے مطابقت ہو۔ لہذا اب مطابقت کا اتنا وسیع مفہوم ہو گیا، اتنی وسعت ہو گئی ہے اس میں کہ حدیث اس کے مطابق ہو ہی جاوے گی اور بآسانی مطابق ہو جاوے گی۔ تو یہاں پر دیکھو آپ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا بھی ذکر ہے، اور نزول وحی کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس وحی کی ایک کیفیت کا بھی ذکر ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو پڑھا کرتے تھے، اس وقت اس کو دہرایا کرتے تھے، ہماری اردو میں کہتے ہیں اس کو دہرایا کرتے تھے۔ یہ اس کیفیت کا بیان کیا گیا ہے اس حدیث پاک میں، وحی کی اس کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ بس جی میرے ذہن میں جو کچھ بات تھی قریب قریب سب آ گئی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آگے کیا کریں؟ ابھی 10 منٹ ہیں۔ ہاں، اللہ کا نام لے کے پہلے تو عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کچھ وقت بچتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ پڑھیے گا۔ مجھے تو بھائی بیان کرنے سے زیادہ شوق حدیث کے الفاظ پڑھنے کا ہے، اسی لیے میں خود پڑھتا ہوں۔ یہ جو مطالب ہیں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ تو الحمدللہ تفسیر میں اور دوسرے موقعوں پر خوب پڑھے سنے ہوئے ہیں، اسی لیے بآسانی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم، اس کا فضل و کرم، ان کو ہمیں زیادہ سمجھنے میں دقت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، جب بات خاص حدیث کے الفاظ سے اور سند سے متعلق ہے، بس ہمیں تو وہ سمجھنی پڑتی ہے۔ تو میں خود پڑھوں گا اور ضرور پڑھوں گا، پہلے حدیث پاک اور پھر آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ما يكون في رمضان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں فرمان پڑھیے، تیاری نہیں، چلو کوئی بات نہیں، آپ کو تو بہت موقع ہے پڑھنے کا۔ دوستو، سند پر کلام کرنے سے پہلے ہم آپ کو ہا کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مقدمۃ العلم میں ہا سے متعلق کچھ مختصر سی بات آپ کو بتائی گئی تھی، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کتاب میں جہاں جہاں یہ باتیں آتی رہیں گی وہاں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے رہیں گے۔ چنانچہ متابعت آپ کو بتائی، شاہد آپ کو بتانا رہ گیا، متابع تو بتا دیا تھا، متابع بھی بتا دیا تھا، لیکن شاہد نہیں بتلایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آگے جب متابعت کا بیان آئے گا تو میں وہاں اس کو متابعت کے ساتھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ بس آپ یہاں اتنا سمجھ لیجئے گا کہ متابعت میں تو یہ شرط ہے کہ راوی حدیث ایک ہی صحابی ہو، اور شاہد میں یہ ہے کہ راوی حدیث 2 صحابی ہوں، اور باقی سب اسی طریقے سے ہے۔ جو متابعت میں ہے وہی سب اس میں ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اس سے زیادہ جب آئے گا کہیں وہی سمجھاؤں گا، پیچھے جا چکا ہے وہ، میں اس کو سمجھاؤں گا تو پھر وقت اس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھیے گا ہا کے بارے میں۔ ہا یہ تحویل کا مخفف ہے، اور تحویل کے معنی آتے ہیں بدلنا۔ تو یہاں تحویل کا مطلب ہوتا ہے سند بدلنا۔ اور سند بدلنا کیسے ہے؟ ابھی جب آپ پڑھیں گے سند اور آپ کو سند سمجھائی جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ سند بدلنا کس طرح پر ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہا حیلولت سے ہے، تحویل سے نہیں، حیلولت سے ہے، اور اس کے معنی تھا حائل ہونا، یعنی بیچ میں کسی دوسرے شیخ کا آ جانا۔ لیکن زیادہ تر مناسب یہی ہے کہ یہ تحویل سے ہی ہو اور تحویل ہی کا مخفف ہو۔ اب اس کو بعض حضرات تو ہا نہیں پڑھتے، یعنی مخفف نہیں پڑھتے، بلکہ تحویل ہی پڑھتے ہیں۔ جسے پڑھیں گے نا قال اخبرنا یونس عن الزہری تحویل، وہ بھی قال حدثنا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور بعض حضرات اس کو تحویل نہیں بلکہ ہا ہی پڑھ دیتے ہیں، ہا۔ اور جیسا کہ ہم ادا کرتے ہیں نا حروف ہجا، ہا ادا کرتے ہیں، بس اسی طرح اس کو پڑھ دیتے ہیں، یعنی قصر کے ساتھ۔ اور بعض لوگ اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، الف ممدودہ کے ساتھ ہا۔ یہ مشہور اس میں ہا ہی ہے۔ اس میں جس طریقے سے لکھنے میں تخفیف ہے اور جس طرح اس کے موجدین نے اور اصطلاح قائم کرنے والوں نے اس کو مخفف کیا ہے، تو پڑھنے والے بھی اس کو اسی طرح مخفف پڑھتے ہیں۔ اب یہاں تحویل کس طرح پر ہے آپ یہ سمجھیے گا۔ تو تحویل دوستو اس طرح پر ہے کہ آپ سند پر نظر ڈالیے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، یہاں تک ہے۔ تو اب دیکھو زہری سے پہلے اس میں 3 راوی ہیں، ایک راوی یونس ہے، ایک راوی عبداللہ ہے، اور ایک راوی عبدان ہے۔ بس اب اس کے بعد آپ آگے چلیے، وہ بھی جو نیا پڑھا ہے نا، وہ بھی سے اشارہ ہے ہماری اس سند کی طرف جو ہم نے پڑھی ہے۔ کون سی؟ وہ بھی سند المتصل الی الامام الہمام الحافظ الحجتی، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، وقال حدثنا، یہ واو بھی واو تحویل ہے، نہ واو عطف ہے نہ واو مستانفہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو بھی واو تحویل ہی کہتے ہیں۔ قال، من قال؟ قال البخاری حدثنا بشر بن محمد، تو بخاری کے ایک استاد تو ہوئے عبدان اور ایک استاد ہوئے بشر بن محمد، یہ ہوا بخاری نے ان دونوں سے سنا ہے۔ اور پھر بشر بن محمد نے بھی عبداللہ ہی سے سنا ہے، جس طریقے سے عبدان نے عبداللہ سے سنا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ نے بھی یونس ہی سے سنا ہے، جس طریقے سے پہلی سند میں یونس سے سنا ہے۔ البتہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہو جاتا ہے
کہ یہاں پر عبداللہ کے دو استاد ہیں، یعنی دوسری سند میں عبداللہ کے دو استاد ہیں، ایک یونس اور ایک معمر، اور پہلی سند میں عبداللہ کا صرف ایک استاد ہے، یعنی صرف یونس۔ بات سمجھ رہی میں آ گئی؟ پہلی سند میں عبداللہ اور زہری کے درمیان صرف یونس ہے، اور دوسری سند میں عبداللہ اور زہری کے درمیان یونس اور معمر دونوں ہیں۔ عبداللہ یونس اور معمر دونوں سے سنتے ہیں۔ اتنی بات آپ سمجھیے گا۔ جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو پھر آپ ایک دوسری بات سمجھ لیجئے گا کہ وہ معمرون کے بعد نحوہ فرمایا، نحوہ، یہاں کہیں آپ نحوہ پڑھیں گے اور کہیں آپ پڑھیں گے مثلہ، مثلہ۔ جب آپ پڑھیں گے مثلہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معانی اور الفاظ دونوں میں مطابقت ہے، دونوں کے معنی، دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ جب دونوں کے الفاظ ایک ہیں تو معنی بھی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے نحوہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کے معنی ایک ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، معنی البتہ ایک ہی، مطلب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم چلیں گے تو سند پہنچ جاتی ہے زہری پر۔ اس اختلاف کے بعد سند پہنچ جاتی ہے زہری پر، پھر یہ دونوں سندیں زہری سے ایک ہو جاتی ہیں، دونوں سندیں زہری پر جا کر ایک ہو جاتی ہے، اور زہری سنتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب امید ہے کہ تحویل کا مطلب آپ کی سمجھ شریف میں آ گیا ہوگا۔ تحویل کا مطلب وہی بدلنا، سند کو بدلنا، یہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد اس راوی کے سب سے پہلے، اس حدیث پاک کے سب سے پہلے راوی ہیں عبداللہ۔ جی 7 بج گئے؟ اچھا، تو چلیے بسم اللہ۔